امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا حلف اٹھانے کے بعد غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف مہم جاری کی ہوئی ہے۔ 4 روز میں 10,000 افراد اسی مہم کے تحت گرفتار کیے گئے، جبکہ بڑے پیمانے پر ملک بدری کا طوفان ملک بھر میں خوف و ہراس کا سا اس وقت سما ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیدائشی حق شہریت کا قانون صرف غلاموں کی اولادوں کے لیے تھا، اسے کسی اور کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان میں بھی غیر قانونی تارکین وطن کے لیے کوئی مستقل حکمت عملی تیار نہیں کی جا رہی۔ حکومت پاکستان نے غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کو ملک چھوڑنے کا حکم دے رکھا ہے، تاہم 26 ستمبر 2024 کو ایسے لوگوں کے لیے 1 نومبر 2024 تک رضاکارانہ واپسی کی مہلت جاری کرتے ہوئے اعلان کیا گیا تھا کہ مقررہ مدت میں واپس نہ جانے والوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا اور 31 دسمبر کے بعد انہیں $1,000 ماہانہ جرمانے کا بھی سامنا ہوگا۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے غیر قانونی غیر ملکیوں کی موجودگی سے لاحق سلامتی کے مسائل اور معاشی نقصان کو اس کے فیصلے کی وجہ بتایا تھا۔ اس اقدام سے متاثر ہونے والوں میں بڑی اکثریت افغان شہریوں کی ہے۔ پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کی آمد 1969 میں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے بعد شروع ہوئی۔ امدادی امور کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر اوچا کے مطابق 1981 تک ان کی تعداد 20 لاکھ اور 1990 تک 32 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ سوویت یونین کی واپسی کے بعد 1990 کی دہائی میں افغانستان کی خانہ جنگی کے دوران بھی پناہ گزین پاکستان آتے رہے۔ 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے بعد پاکستان کا رخ کرنے والے افغانوں کی مجموعی تعداد 50 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ اسی طرح 2002 میں طالبان کی پہلی حکومت کے خاتمے کے بعد تقریباً 15 لاکھ افغان باشندوں کی واپسی ہوئی اور 2012 تک یہ تعداد 27 لاکھ تک جا پہنچی۔ آئندہ 10 برس میں وقتاً فوقتاً مزید افغان شہری اپنے ملک واپس جاتے رہے۔ 2021 میں افغانستان پر طالبان کی حکومت دوبارہ قائم ہونے کے بعد تقریباً 7 لاکھ افغانوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان میں پناہ لی۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے مطابق ستمبر 2023 تک پاکستان میں تقریباً 31 لاکھ افغان شہری مقیم تھے۔ 2006 سے پہلے افغان پناہ گزینوں کو پاکستان میں رہنے کے لیے کسی بھی قانونی شناختی دستاویزات کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ 1980 کی دہائی میں انہیں حکومت کی جانب سے ایک پاس بک یعنی شناخت نامہ جاری کیا جاتا تھا اور وہی ان کی واحد شناخت تھی۔ 2005 میں UNHCR کے تعاون سے پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کی تفصیلی مردم شماری کروانے کے بعد انہیں رجسٹرڈ کیا گیا۔ رجسٹریشن کروانے والوں کو اس ثبوت پر مبنی کارڈ جاری کیے گئے جنہیں پروف آف رجسٹریشن POR کہا جاتا ہے۔ ستمبر 2023 سے پہلے ملک میں POR کارڈ کے حامل لوگوں کی تعداد تقریباً 13,33,000 کے قریب تھی۔ اس کارڈ کی مدت 31 دسمبر 2023 کو ختم ہو گئی اور اگست 2017 میں پاکستان نے افغان شہریت کے حامل ایسے تارکین وطن پناہ گزینوں کو افغان سٹیزن کارڈ یعنی ACC جاری کرنے کا آغاز کیا، جن کے پاس POR کارڈ نہیں تھا۔ UNHCR کے مطابق جنوری 2022 تک پاکستان میں ACC کارڈ کے حامل افغان شہریوں کی تعداد تقریباً 8,40,000 تک جا پہنچی۔ اس کارڈ کی بدولت غیر رجسٹرڈ افغانوں کو پاکستان میں قیام کی سہولت ملی اور ملک بدری، حراست اور قید سے تحفظ حاصل ہوا۔ اگست 2021 میں افغانستان پر طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد تقریباً 7 لاکھ افغان پناہ گزین پاکستان آئے، تاہم حکومت نے ان لوگوں کو رجسٹرڈ نہیں کیا۔ ان کے علاوہ کئی سال سے تقریباً 2 لاکھ ایسے افغان بھی پاکستان میں موجود تھے جن کے پاس کوئی شناختی دستاویز ہی نہیں تھی۔ UNHCR اور عالمی ادارہ برائے مہاجرات IOM کے مطابق ستمبر 2023 سے 16 دسمبر تک 4,71,000 سے زیادہ افغان شہری اپنے ملک واپس جا چکے تھے۔ ان میں 95% تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو غیر قانونی طور پر ملک میں مقیم تھے۔ دیگر میں 4% تعداد POR کارڈ کے حامل افغانوں کی ہے اور 1% ایسے ہیں جن کے پاس ACC کارڈ تھا۔ حکومت نے اعلان کیا کہ 31 دسمبر کے بعد POR کارڈ کی مدت میں مزید توسیع کی جائے گی۔ اس تاریخ کے بعد ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کو ماہانہ $100 جرمانہ ہوگا۔ UNHCR نے حکومت سے درخواست کی کہ وہ ان لوگوں کی ملک واپسی میں 1 جنوری 2024 کے بعد کم از کم 1 سال کی مزید توسیع کرے۔
हुकूमत ने किसी तीसरे मुल्क को जाने वाले अफगान पनाहगज़ीनों को 28 फरवरी 2024 तक मुल्क में क़याम की इजाजत दी थी। पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मकीम अफगान पनाहगज़ीनों के खिलाफ अचानक इस तरह की कार्रवाई के बाद तज्ज़ियाकारों का मिला जुला सा रद्द-ए-अमल भी सामने आया। मुबस्सिरीन का इस हवाले से कहना था कि अगरचा अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद इससे सफारती ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं और इससे दोनों ममालिक के दरमियान कुशीदगी में इजाफा भी हो सकता है। पाकिस्तान हुकूमत के लिए इस मंसूबे पर अमल दरामद करना इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि इन अफगान शहरियों को वापस भेजने के लिए फंड्स दरकार होंगे और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और दीगर इंतजामात भी करना होंगे, जबकि दूसरी जानिब इसका रद्द-ए-अमल भी सख्त हो सकता है। सोशल मीडिया पर बाज लोगों ने हुकूमत के इस फैसले की तायीद करते हुए कहा कि कानून पर अमल दरामद होना चाहिए और जो भी गैर कानूनी तौर पर यहाँ रिहाइश पजीर है, इसके बारे में हुकूमत को मुनासिब फैसला करना चाहिए। अब भी अफगान बशिंदों का इनखला जारी है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, हमें भी जरूर बताइएगा।